بنیادی طور پر اس سیشن کا رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی سوچ ہے کہ علماء کو خوددار ہونا چاہیے، اور خوددار تبھی ہو سکے گا جب قائد اعظم نا آپ کی جیب میں ہو، آپ کو ضرورت میں آپ کسی کی طرف دیکھ نہ رہو، ورنہ یقین جانیے یہ جو کیپٹلسٹ ہے نا، جو سرمایہ دار ہے، وہ ایک عالم دین کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو دیتا ہے، وہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. پیسہ اتنی گندی چیز ہے کہ اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے تو ساتھ میں وہ رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے کہ تم مجھے میری جی حضوری بھی کرو. تو کب تک کرتے رہیں گے؟ تو اٹھیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. الحمدللہ یہ ابن ارقم اسلامک اسکول بھی چل رہا ہے، یہ میٹرک سسٹم ہے. سر خرم غزالی ہم لوگوں نے ساتھ پڑھا، ساتھ آگے بڑھے، درس نظامی کا ساتھ معاملہ کیا. وہ جو تعلق والا ریلیشن تھا نا، وہ تعلق ہم نے بھی نبھایا. مجھے یاد ہے کہ میں تو الحمدللہ والد صاحب کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، تو ہم سسٹم چلا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ ایک سسٹم کے تحت ہیں، تاکہ یہ بڑا جو آپ کو نظام نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب یہ اسی وجہ سے ہے. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے نا، یہ اس ادارے کے اندر بھی ان کی طرف سے بھی ایک اے سی ڈونیٹ ہوا ہوا ہے. ورنہ آپ نے کبھی دیکھا کہ مولوی کسی چیز کو کہیں پر لگائے گا، یار میری طرف سے یہ چیز لگاؤ. یہ ان کی طرف سے ایک اے سی ڈونیٹ ہوا ہوا ہے اس ادارے کے اندر. اور جتنے یہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، منسلک ہیں، مسلسل محنت کر رہے ہوتے ہیں، سب فری آف کاسٹ ہے. آج تک 1 روپیہ میں کبھی لفافہ بنا بھی لوں نا ادارے کی جانب سے کہ بھائی یہ بولتے ہیں میری طرف سے یہ فلانی جگہ پہ لگا دو، ختم. الحمدللہ جب آپ خوددار ہوں گے، کمانے کے لیے مضبوط ہوں گے نا، تو دین تو ہے. بات حقیقت یہ ہے کہ جب حق بولنا ہے نا تو لفافہ لے کر نہیں. اسی بات کو تو آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی تقاریر ہو رہی ہیں. جب پہلے سے ڈیمانڈ کر کے فکس کر کے آیا جائے گا، مجھے بتائیں اس کی زبان میں تاثیر کتنی ہوگی. جب لاکھ روپے، 50,000 روپے، 70,000 روپے کی ڈیمانڈ کر کے ایک مولوی آئے گا تو اس کی زبان میں تاثیر کیوں ہوگی؟ بھائی یہاں سے کیوں کمانا ہے؟ کمانے کے ذریعے تو اللہ نے بہت دیے. اگر یہاں سے نہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیوں فرما رہے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ تجارت کیوں فرما رہے تھے؟ حضور غوث اعظم تجارت کیوں فرما رہی تھی؟ صرف ہمارے پاس یہ فتوے ہیں کہ جی زکوٰۃ کے اندر بھی عامل کے لیے بڑا حصہ ہے. جی ہم ٹائم کے پیسے لیتے ہیں. بھائی ٹائم کے پیسے اسی میں چاہیے آپ کو. آپ جائیں کسی اور فیلڈ کے اندر اپنا رزق حلال کمائیں. کیا دین ہی بیچنے کے لیے رہ گیا تھا کہ دین کے لیے ہم ٹائم فکس کریں گے اور ٹائم کے لیے؟ تو بارہا میں گزارش پیش کروں گا، اس سیشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں. میں صرف ایک بات بتانا چاہوں، سر نے مجھے بھی انرول کرنا چاہا نا کہ بھائی آپ او لیولس کے اندر آئیں، آپ یہاں سے ٹائم نکال. میں نے کہا سر اسکولنگ ہے، 2 کیمپس میرے ذمے ہیں، انسٹیٹیوٹ میرے ذمے ہے، میں کیسے ٹائم نکالوں گا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہیں پارٹ ٹائم کرواتا ہوں، تم آؤ تو صحیح. آپ یقین کریں ایک امام مسجد کی تنخواہ یہاں پر ایوریج پتہ ہے نا 18 سے 20 ہزار روپے. 24 گھنٹے پابندی، باتیں الگ، فرمائشیں الگ، سب کہانیاں الگ. صرف 8 دن، مہینے میں کتنے دن جانا ہوتا تھا؟ 8 دن. 8 دن کی پتہ ہے کتنے ملتے تھے؟ مہینے میں 8 دن صرف 25,000 ملتے ہیں کہیں. مقصد کیا ہے کہ جب آئے گا نا جیب میں تو پھر دھڑلے سے کھڑے ہو کے کسی مقتدی کی، کسی کمیٹی والی کی نا باتیں نہیں سنیں گے. تمہیں یہ تنخواہ، ایسی تنخواہ تو میں اتنے دن میں کما لیتا ہوں، رکھو اپنے پاس، مفت میں کام کروں گا. پھر آپ کے اندر یہ جرت پیدا ہوگی کہ بھائی میری جو تنخواہ تم دیتے ہو نا، یہ تم ذرا موذن کو دے دو، یہ تم ذرا خادم کے اندر اضافہ کر دو، یہ جو قرہ حضرات ہیں ان کو دے. پھر آپ کی زبان کے اندر جب ممبر میں بیٹھیں گے نا تو حق بات بولیں گے. پھر کمیٹی صدر کے جو ہے نا لکھے ہوئے نوٹس کے مطابق نہیں بولیں گے کہ کمیٹی کا صدر جو ہے نا وہ فلانی پارٹی سے، لہٰذا اس کے خلاف بات نہیں کرنی. جب آئے گی بات تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولیں گے اور حق بات بولیں گے. تو اپنے اندر انشاءاللہ ہمیں یہ جرت پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. آج کا سیشن اسی کے لیے